ویلکم بیک۔ آغاز میں خبر لاہور سے، جس کے علاقے اسماعیل پورہ میں گھر کی چھت گرنے سے ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ یار محمد سے مزید جان لیتے ہیں۔ جی یار محمد۔ بالکل جی، لاہور میں بارش کا دھواں دار سپیل جاری ہے۔ اب سے کچھ دیر قبل بیدیاں روڈ لاہور کے نواحی علاقے سے انتہائی افسوسناک اطلاع سامنے آئی ہے کہ اسماعیل پورہ کا یہ علاقہ ہے جہاں پہ ایک گھر کی چھت گر گئی ہے اور ریسکیو حکام کے مطابق ملبے تلے دب کر 3 افراد جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 4 افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ یہ تمام افراد ایک ہی خاندان کے تھے۔ اس وقت بھی جو ریسکیو آپریشن ہے وہاں پہ جاری ہے۔ جو جاں بحق افراد ہیں اس میں 25 سالہ مافیا، 15 سالہ سلمان اختر، 20 سالہ نازیہ اور 25 سالہ اکرام جو ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں، جبکہ جو جاں بحق افراد ہیں اس میں 60 سالہ رمضان اور 18 سالہ دعا فاطمہ اور 7 سالہ کرن اس میں جاں بحق ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ لاہور کے نواحی علاقے بیدیاں روڈ پہ پیش آیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا یار محمد۔ پنجاب میں سیلابی صورتحال نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا۔ بپھرے دریا تیار فصلیں نگل گئے، سینکڑوں گاؤں دیہات ڈوب گئے، ہزاروں آشیانے اجڑ گئے۔ متاثرین شدید پریشانی میں نقل مکانی پر مجبور۔ دریائے راوی، چناب اور ستلج پہ قابو، ہر طرف پانی اور تباہی۔ سیلابی صورتحال سے پنجاب بے حال۔ چناب کے سیلابی ریلے نے جھنگ کو نشانے پر رکھ لیا، پانی کھیتوں اور آبادیوں میں داخل ہو گیا۔ متاثرین بے سر و سامانے کے عالم میں بچوں کے ساتھ گھر بار چھوڑنے پر مجبور۔ پانی اچانک آیا ہے، بہت دیر سے آ رہا ہے، پہلے بھی فلڈ آئے ہیں، ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کشتیاں بھی آ گئی ہیں، زیادہ تر لوگ اپنے مدد کے تحت بھی نکل رہے ہیں۔ اچھ شریف میں دریائے کٹاؤ سے کئی دیہات متاثر ہوئے، پانی میں ڈوبے گھروں کے مکین سڑک کنارے امداد کا انتظار کر رہے ہیں۔ کمالیہ کے مقام پر دریائے راوی میں پانی کی سطح خطرناک حد تک بڑھ گئی، سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب اور فصلیں تباہ ہو گئیں۔ حویلی لکھا کی بستیوں میں فصلوں اور گھروں کے ساتھ جانور بھی متاثر ہیں۔ ساڈا پیچھا سامان سی وہ ساڈا رڑ گیا تے مال تو بھی بڑے اوکھے ہیں، بندہ ساڈے کول چارہ بھی نہیں ہے، ساڈے تے مہربانی کرو، ساڈی کوئی خوراک دا بندوبست کرو، تعاون کیتا جاوے، ساڈی حکومت نے اپیل ہے۔ ملتان کی حدود میں دریائے چناب کا پانی بڑھتا جا رہا ہے، صورتحال سنگین ہے، لوگ گھر چھوڑ کر محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ پنڈی بھٹیا میں بھی سیلاب نے ہزاروں ایکڑ پر فصلیں تباہ کر دیں، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، کشتیوں کے ذریعے انسانی جانوں کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ادھر دریائے چناب میں سیلاب کے باعث جھنگ میں تریمو ہیڈ سے اس وقت 1,46,000 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے، جو آج شام چنیوٹ میں پہنچے گا۔ ہمارے نمائندے قمر زمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جان لیتے ہیں۔ قمر، بتائیے گا اس وقت کیا صورتحال ہے اور انخلاء کا عمل مکمل ہو گیا ہے؟ جی بالکل، اس وقت میں جنگ میں تریمو ہیڈ کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پہ اس وقت پانی کا جو ریلا ہے وہ 1,45,144 کیوسک پانی گزر رہا ہے، جو کہ ایک نارمل ہے۔ لیکن ابھی چونکہ چنیوٹ سے جو دریائے چناب کا پانی جو ادھر آ رہا ہے، وہ جو جب جھنگ کے داخلی جو گاؤں ہے وہاں پہ داخل ہوا ہے، تو اس وقت وہاں پر متعدد دیہات وہاں پر زیر آب آ گئے ہیں اور پانی اب آگے کو اس طرف تریمو ہیڈ کی طرف رواں دواں ہے۔ جنگ میں اس وقت 3 لاکھ کیوسک پانی گزر رہا ہے دریائے چناب میں، جبکہ رواز پل جہاں پہ گزشتہ روز ٹریک جو ہے وہ بلاسٹ کیا گیا تھا، وہاں پہ اس وقت 6 لاکھ کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے۔ یہاں پر متوقع ہے کہ آج شام تک یہاں تریمو ہیڈ پر 6 لاکھ کیوسک کا ریلا پہنچے گا۔ تریمو ہیڈ کی جو مجموعی استعداد ہے پانی کی گزرنے کی وہ 8,75,000 کیوسک ہے، اور خدشہ ہے کہ یہاں سے آج رات تک 7 لاکھ کیوسک پانی کا ریلا جو گزرے گا۔ لیکن چونکہ گزشتہ روز رواز پل پر جو ٹریک کو توڑنے کے باعث جو پانی جو ہے وہ منتشر ہو گیا ہے مختلف مقامات پر، تو اس لیے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ریلے کی شدت یہاں پر کم ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں تریمو ہیڈ سے جب پانی کا ریلا گزر کے آگے باہو پل کی طرف جائے گا، جسی باہو پل کی پانی گزرنے کی استعداد 6 لاکھ کیوسک بتائی جا رہی ہے، اور وہاں پر بھی شگاف ڈالنے کے حوالے سے امکان ہے کہ اگر پانی کا جو ہے وہ مقدار جو ہے بڑھ جاتی ہے 6-7 لاکھ سے زیادہ، تو اس کے بعد وہاں پر شگاف ڈالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح 18 ہزاری میں بند توڑنے کی افواہیں آج سارا دن گردش کرتی رہی ہیں، لیکن ضلعی حکومت جنگ کے ترجمان کے مطابق 18 ہزاری جو وہاں پر جو پل ہے یا بند ہے وہاں پر وہ توڑنے کا بھی کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ قمر زمان، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ۔
पंजाब में सैलाब से अब तक 30 अफराद जाम बहक, 15 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। पानी का बड़ा रेला हेड सलमान की और हेड इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है। मुतासिरीन में इजाफे का खदशा है। डीजी पीडीएम में पंजाब इरफान अली काठिया की मीडिया ब्रीफिंग, कहा 2 से 3 रोज मजीद बारिशें हैं। जलालपुर भटिया के नवाही देहात में हजारों एकड़ पर तैयार फसलें पानी में डूबी हैं। आबादियों में भी पानी का बहाव तेज है। हमारे नुमाइंदे मुनीर तबस्सुम मजीद बता रहे हैं। इस वक्त जलालपुर भटिया के करीबी जो देहात है वहाँ पानी की रफ्तार बरकरार है। बस्तियों में पानी दाखिल हो चुका है और रेस्क्यू टीमें पानी में घिरे अफराद को निकालने में मसरूफ हैं। लोगों की जानें बचाने के लिए ऑपरेशन कर रहे हैं। मुख्तलिफ गाँव में ठट्टा, कंजवा, बून, फाजिल, कोट, पहलवान, बहावलदीन के पुराना शहर महफूज मकामात पर पहुंचा रहे हैं। मकई की फसल का कद वो ज्यादा है, कश्ती चलाने में वो दुश्वारी पैदा हो रही है। इनका यही कहना है कि चावल और मकई की फसलें जो हैं वो तैयार हैं, जिससे मुसाफिरों के लिए शदीद परेशानी का सामना है। जी, दरियाए रावी में माड़ी पत्तन उकाड़ा के मकाम पर पानी की सतह बढ़ रही है। रेला 1,85,000 क्यूसेक तक पहुंच गया है। चंद्राका और कंड बोर्ड को बचाने के लिए इंतजामी अलर्ट है। अपने नुमाइंदे जुल्फिकार मलिक से मजीद जानते हैं, बताइएगा। इस वक्त दरिया रावी माड़ी पत्तन के मकाम ओकाड़ा में मौजूद हूँ। सैलाबी पानी ओकाड़ा के इलाके माड़ी पत्तन पर पहुंचना शुरू हो गया। इस वक्त माड़ी पत्तन के मकाम पर पानी की आमद 1,85,000 क्यूसेक है। सैलाबी पानी 2 तहसीलों ओकाड़ा और नालाखुर्द को मुतासर कर रहा है। हजारों एकड़ रकबा पर मुश्तमिल तैयार फसलें सैलाबी पानी में डूब चुकी हैं। मुतासरीन सैलाब को रेस्क्यू 1122, पाक फौज, पुलिस और दीगर इदारे महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहे हैं। मुतासरीन सैलाब के लिए रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए अद्वियात की सहूलत भी फराहम की गई है। सैलाब से जंदराका, कुंडबो, ठट्ठा, चाकरका समेत दर्जनों आबादियों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा पैदा हो रहा है। जिले इंतजामिया का कहना है कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल हैं। इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जी, लाहौर की बात करें तो यहाँ बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा है। पौश इलाकों में भी सड़कें डूब गई हैं। मजहर इकबाल मजीद बता रहे हैं। शहर में होने वाली मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए हैं। आज सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा है। ये एक पोश एरिया है जौहर टाउन, उस इलाके में मौजूद हूँ। एक्सपो सेंटर के सामने थोड़ी देर हुई है बारिश हुए और ये कई फुट सड़कों पर पानी खड़ा है। मेन शाहराह है लाहौर की और यहाँ पर जो पानी है वो सड़क ट्रैफिक की जो आमदोरफ्त है उसमें मुश्किल का सामना है। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश में मजीद जो है वो बारिश होने का इम्कान है। जी, सिख कम्युनिटी ने दरबार साहब करतारपुर में बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को जबरदस्त खिराजी तहसीन पेश किया। सिख रहनुमा रमेश सिंह का कहना है कि बरवक्त इमदादी कार्रवाइयों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। फ्लड आया और सब तो पहले थोड़ा धन्यवाद करते क्योंकि ये कहते कि दूसरे टाइम कह दी कि मेरे हेलीकॉप्टर उत्थे मौजूद हो गए जिथे लोड़ है, चाहे गुरु ग्रंथ साहब नूं उत्थों लैके बरादमन के त्योर करना से थोड़ा धन्यवाद। ये पाकिस्तान साडी धरती है, ये पाकिस्तान साडी जित जान है कि मैं अपनी सिविल एजुकेशन का इतना धन्यवाद करदा एंड दे वर स्टैंडिंग विद अस लाइक एन आयरन एंड लाइकवाइज साडी जी पाक फौज दे जवान ने मेजर साहब उदों तक नहीं गए जब तक कि आखिरी छड़ा जो उत्तों निशान है। पाकिस्तान जोड़ा है उदा सिख का रिश्ता नौ ते मास्टर रिश्ता सिख कौम के नाल बैठना दुनिया भर का सिख अज का सिर जोड़ा है फखर नाल उच्चा होया। अज जिस टाइम पैगाम दुनिया भर हो जाएगा कि फील्ड मार्शल साहब खुद तशरीफ लाए सिख कौम के नाल बैठे करतारपुर साहब आएंगे तो साडा माण होर वधेगा। ये जो मान तुसीं सिख कम्युनिटी ने दिता है एंड नॉट ओनली फ्रॉम द सिख कम्युनिटी ऑफ पाकिस्तान, आई एम रियली थैंकफुल फ्रॉम द होल सिख फ्रॉम द वर्ल्ड कि आज करतारपुर साहब दे इस लांघे दे उत्ते करतारपुर साहब दा जो साडा नुकसान होया जिन्हां ने कीता उन्होंने ये सोच के बिल्कुल नहीं कीता कि ये गुरु नानक साहब दा आस्थान है। उन्होंने ये नहीं वे सोच के कीता कि साडा मजहबी जगह है। जो उस तो बाद तुसी विद इन 24 आवर्स कीता, ये बिल्कुल वर्ड्स नहीं हैं, इट्स जस्ट द इम्प्रेशन ऑफ आवर हार्ट एंड ब्रेन कि जो साडे करतारपुर साहब और जो अगे तुसी कर रहे हो करोगे ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗੇਨ ਗ੍ਰੇਟਫੁਲ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਬਾਬਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਡਾ ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ, ਇੱਧਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। पाकिस्तान हमेशा जिंदा। अवाम की खिदमत और मदद का तारीखी रिलीफ ऑपरेशन वजीर आला मरियम नवाज की निगरानी में जारी है। सीनियर सूबाई वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं पंजाब में सैलाब से जाम बहक अफराद की तादाद 30 हो गई। वजीर आला के पेशगी इकदामात से पंजाब बड़े नुकसान से बच गया। वजीर आला मरियम नवाज इस वक्त मुश्किल की घड़ी में आवाम के साथ हैं। वज़रा, अरकान असम्बली, ज़िले इंतजामिया, रेस्क्यू पुलिस, सिविल डिफेंस समेत तमाम इदारे इमदादी कामों में मसरूफ हैं।
3 دریاؤں کے سیلابی پانی سے 2038 موضع جات متاثر ہوئے. سیلاب سے 15,16,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے. 4,81,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا. 6,373 متاثرین ریلیف کیمپس میں ہیں. 4,05,000 سے زائد مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے. مریم اورنگزیب نے کہا موسمیاتی تبدیلی تباہی میں بدل چکی ہے. پیشگی خبردار کرنے والا جدید ترین نظام پنجاب میں لائیں گے. سیلاب سے بحالی کے بعد تجاوزات کے خاتمے کا آپریشن بھی ہوگا. پاک فوج ہمیشہ کی طرح سیلاب متاثرین کی مدد میں پیش ہے. پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں پاک فوج کا ریسکیو کو محفوظ منتقلی کے ساتھ ساتھ طبی امداد اور مفت ادویات بھی فراہم کی جا رہی ہیں. سندھ حکومت ممکنہ سیلاب سے نمٹنے کے لیے متحرک ہو گئی. فلڈ کنٹرول روم قائم کر دیا گیا. ایمرجنسی نمبر جاری کر دیے گئے. 24 گھنٹے مانیٹرنگ ہوگی. وزیر اطلاعات سے شرجیل انعام میمن نے بتایا 16,50,000 افراد سیلاب سے متاثر ہو سکتے ہیں. سندھ میں جو آ رہا ہے حکومت سندھ مکمل طور پر آپ کو پتا ہے کہ متحرک ہے. خاصا اگر ورسٹ صورتحال بھی ہوتی ہے تو ہم اس کو تیاری کر کے بیٹھے ہوئے. جب سیلابی ریلا آئے گا 16,50,000 افراد تک جو ہیں وہ افیکٹ ہو سکتے ہیں, جس میں سے 1,657 جو ہے ولیج ہیں, 167 جو ہے یوسیز افیکٹ ہو سکتی ہیں. 551 ہم نے آئیڈینٹیفائی کی ہوئی ہیں ریلیف کیمپس, جس میں ہم نے خدا نہ خواستہ جیسے بھی صورتحال اگر کوئی خراب ہوئی تو اس کو ہم لوگ امیڈیٹلی موبلائز کریں گے. ایکسپیکٹڈ ہے کہ 2 یا 3 کی رات کو پانی کا ریلا جو ہے وہ سندھ میں داخل ہوگا. سندھ سیکریٹریٹ میں ایک خصوصی کنٹرول روم بنایا گیا ہے. اس میں کچھ نمبرز ہیں 021 9922 962, پھر ہے 9922 902, پھر ہے 9922 758, پھر ہے 9922 758. لاہور میں وقفے سے بارش جاری ہے. جناح اسپتال بھی بارش کی زد میں آ گیا, جس کی ایمرجنسی میں پانی بھر گیا ہے. اسپتال کی ایمرجنسی کی سیلنگ سے پانی آ رہا ہے. اسی پہ مزید جانیں گے. حسن حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن, اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل, یہ جناح اسپتال ہے لاہور کا دوسرا بڑا اسپتال ہے, اور یہاں پر لاہور میں ہونے والی بارش کے بعد یہاں پر پانی جمع ہو گیا. اور حیران کن بات یہ ہے کہ جو ریویمپنگ ریسنٹلی کی گئی تھی وہاں سے اس ایریا میں بھی پانی جمع ہو گیا اور سیلنگ سے پانی ندی نالے کی طرح بہ رہا ہے. اور اس طرح کی صورتحال ہے کہ جناح اسپتال میں مریض پریشان ہیں. ایم ایس اور پرنسپل کوشش کر رہے ہیں کہ پانی نکالیں, اور انتظامیہ جو ہے وہ اس وقت کوشش کر رہی ہے کہ جناح اسپتال کو کلیئر کیا جائے. البتہ اس وقت عجیب سی صورتحال ہے اور مریض پریشان ہے. جناح اسپتال میں پانی جمع ہو گیا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. وزیر اعظم شہباز شریف چین کے سرکاری دورے پر روانہ. شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس میں شرکت اور خطاب کریں گے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے چین کے صدر شی جن پنگ کی قیادت اور بیلٹ اینڈ روڈ سمیت دیگر ترقیاتی اقدامات کو سراہتے ہیں. ایس سی او یوریشیا سیکیورٹی, تجارت, توانائی اور ثقافتی تعاون کا اہم پلیٹ فارم ہے. کثیر الجہتی استحکام اور جامع ترقی کے فروغ میں ایس سی او کا کردار مزید اہم ہو گیا ہے. China stand as key partners. The bond between Pakistan and China, our valued neighbor, is one of lasting friendship strengthened over time as true iron brothers. The China-Pakistan Economic Corridor, CPEC, a cornerstone of President Xi Jinping's Belt and Road Initiative, is a vital pillar of cooperation, coordination, and connectivity among the nations of Asia. The SCO serves as a vital bridge to peace, progress, and prosperity. سعید غنی کے بھائی فرحان غنی اور دیگر ملزمان کے خلاف مقدمہ. پروسیکیوٹر جنرل سندھ ملزمان کی بے گناہی کی رپورٹ منظور کرانے عدالت پہنچ گئے. فاروق سمی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بتائیے گا فاروق. جی بالکل, پروسیکیوٹر جو سندھ ہیں منتظر مہدی وہ جو ہیں سعید غنی کی بھائی کی رہائی کے لیے حرکت میں آ گئے, کیونکہ اس سے قبل ان کی جو ہے وہ 497 کی جو رپورٹ تھی اس کو عدالت نے منظور نہیں کیا تھا اور اس حوالے سے تاریخ دے دی گئی تھی, جس پر آج پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی ملزموں کی بے گناہی کی رپورٹ منظور کروانے عدالت پہنچ گئے. پروسیکیوٹر جنرل سندھ کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج سے اوپن کورٹ میں پولیس رپورٹ پر آرڈر کرنے کی سزا کی. فاصل عدالت نے پروسیکیوٹر جنرل سندھ منتظر مہدی کی سزا رد کر دی اور یہ ہدایت کی گئی کہ مدعی ملزمان کے وکلا کی مشاورت کے بعد کیس کی تاریخ مقرر کی گئی ہے. لہٰذا پولیس کی 457 کی رپورٹ پر 2 ستمبر کو ہی فیصلہ ہوگا. آپ کیس کی تاریخ پر ہی عدالت میں آئیں. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اپڈیٹ کرنے کے لیے. ٹرائی سیریز کے پہلے میچ میں پاکستان افغانستان کو شکست دینے کے بعد آج میزبان UAE سے ٹکرائے گا.
شاہینوں نے جارا مزاج اپنایا، افغان ٹیم کو شارجہ میں شکست کا مزہ چکایا۔ نوجوان ٹیم پہلے میچ میں نئے جذبے کے ساتھ میدان میں آئی، فرحان اور فخر نے افغان بالرز کی ترغت بنائی، وکٹیں گرنے کے باوجود رنز میں کمی نہ آئی، آغا نے 33 گیندوں پر 50 بنائی، نواز فہیم اور حارث نے بھی ساتھ دیا، پاکستان نے افغانستان کو جیت کے لیے 183 رنز کا حرف دیا۔ جواب میں گرباز نے کیا پلٹ کر وار، لیکن پاکستانی بالرز نے افغان بلے بازوں کی ایک نہ چلنے دی، حارث رؤف کے ڈبل وکٹ میڈن اوور نے میچ کا پاسا پلٹ دیا، راشد خان کی بیٹنگ بھی کام نہ آئی، حارث نے 4، سفیان شاہین اور نواز نے 2 وکٹیں اڑائیں۔ پاکستان سیریز کے دوسرے میچ میں آج یو ای کے مد مقابل آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔